بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، آج ہم پھر سے آپ کے سامنے طریقۂ جدیدہ کا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم بحمد اللہ تعالی سبق پڑھیں گے چھٹا سبق نمبر۔ تو لکھا ہے الدرس السادس، چھٹا سبق۔ تصاویر میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ چابی ہے اور لڑکے ہیں، اور ایک لڑکا دروازے کے پاس کھڑا ہے اور دو لڑکے کتاب پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مفتاح، ایک چابی ہے اور یہ مفتاح نکرہ بھی ہے، تو لہذا مفتاح ایک چابی، ایک چابی۔ اس کی جمع آتی ہے مفاتیح، اور پھر آگے لکھا ہے افتح الباب بالمفتاح، میں دروازہ چابی سے کھولتا ہوں، میں دروازہ چابی سے کھولتا ہوں۔ افتح الباب بالمفتاح، میں دروازے کو چابی سے کھولتا ہوں۔ اکتب، میں لکھ رہا ہوں۔ اکتب بالقلم، میں قلم سے لکھ رہا ہوں۔ قلم کی جمع آتی ہے اقلام، اور اکتب کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، افتح کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ کتب یکتب باب نصرہ سے اس کا معنی آتا ہے لکھنا۔ اکتب فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اکتب میں لکھ رہا ہوں، یہاں مطلقاً ہے، اور وہاں پر قلم کی قید لگ گئی۔ اکتب بالقلم، میں قلم سے لکھ رہا ہوں۔ خذ المفتاح وافتح الباب بالمفتاح، خذ المفتاح اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اخذ یأخذ باب نصرہ سے آتا ہے، اور خود جو ہے یہ اسی سے فعل امر ہے۔ خذ المفتاح، تو چابی پکڑ، وافتح الباب بالمفتاح، اور دروازہ چابی سے کھول، اور دروازہ چابی سے کھول۔ وافتح یہ بھی فعل امر ہے، وافتح الباب بالمفتاح، تو چابی پکڑ اور دروازہ چابی سے کھول، تو چابی لے اور دروازہ چابی سے کھول۔ خذ القلم واکتب رسالۃ، خذ القلم قلم پکڑ، واکتب اور لکھ رسالۃ ایک خط، ایک رسالہ۔ قلم پکڑ اور ایک رسالہ لکھ۔ واکتب فعل امر ہے، اصل میں اکتب تھا، جب واو مل گیا تو جو حمزہ وصل تھا اس کو وہ گر گیا اور ہو گیا واکتب۔ آخذ القلم، آخذ القلم، آخذ القلم، میں قلم پکڑتا ہوں، میں قلم پکڑتا ہوں، میں قلم لیتا ہوں۔ آخذ القلم، میں قلم لیتا ہوں۔ اکتب بالقلم، میں قلم سے لکھ رہا ہوں، میں قلم سے لکھ رہا ہوں۔ اکتب علی الورق، میں کاغذ پر لکھ رہا ہوں۔ ورق کی جمع اوراق، اس کا معنی آتا ہے کاغذ، میں کاغذ پر لکھ رہا ہوں۔ اکتب رسالۃ، میں ایک خط لکھ رہا ہوں۔ اکتب اسمی فی الرسالہ، میں اپنے نام کو خط میں لکھ رہا ہوں۔ اکتب اسمی، میں اپنے نام کو لکھ رہا ہوں، پھر رسالتی رسالے میں، میں اپنے نام کو رسالے میں لکھ رہا ہوں۔ اب جو ہیں دیکھیں، اجیء، اجیء کا معنی میں آ رہا ہوں، اور اذهب کا معنی میں جا رہا ہوں۔ جاء یجیء،
باب ضربہ سے آتا ہے مجیع، اس کا مصدر ہے، اس کا معنی تھا آنا، جاء یجیء۔ اور اجیء جو ہے یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، اجیء میں آ رہا ہوں، اور اسی کے آگے آپ انا جوڑ دیں گے تو جملہ اور خوبصورت بن جائے گا، انا اجیء، میں آ رہا ہوں۔ اور اذهب کا معنی جانا، اذهب میں جا رہا ہوں۔ خالد، وهذا خالد، یہ خالد ہے، خالد یمشی فی الحدیقہ، خالد باغ میں چل رہا ہے، خالد باغ میں چل رہا ہے۔ خالد یمشی الی الغرفہ، خالد کمرے کی طرف چل رہا ہے۔ خالد یفتح الباب، خالد دروازہ کھول رہا ہے۔ خالد یدخل الی الغرفہ، خالد کمرے کی طرف داخل ہو رہا ہے۔ خالد یسلم، سلم یسلم سلام کرنا، خالد یسلم، خالد سلام کر رہا ہے۔ خالد یقعد فی مکانہ، خالد اپنی جگہ میں بیٹھ رہا ہے یا بیٹھتا ہے۔ خالد یفتح محفظتہ، المحفظہ بستہ جمع محفظات، خالد یفتح محفظتہ، خالد اپنے بستے کو کھول رہا ہے۔ یاخذ کتابہ، وہ اپنی کتاب کو لے رہا ہے۔ ویقرأ فی کتابہ، اور وہ اپنی کتاب کو پڑھ رہا ہے۔ خالد یضع الکتاب علی المنضدۃ، خالد کتاب کو رکھ رہا ہے علی المنضدۃ، ٹیبل پر۔ وضع یضع آپ نے پڑھا ہے پیچھے، یضع فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، رکھنا۔ خالد یضع، خالد رکھ رہا ہے کتاب کو علی المنضدۃ، ٹیبل، منضدہ اس کا معنی ٹیبل جمع اس کی مناضد۔ ویأخذ قلمہ، اور اپنے قلم کو لے رہا ہے۔ ویأخذ ورقۃ، اور ایک کاغذ کو لے رہا ہے۔ ویکتب رسالۃ، اور رسالہ لکھ رہا ہے۔ خالد کتاب کو ٹیبل پر رکھ رہا ہے اور اپنے قلم کو لے رہا ہے اور ایک کاغذ لے رہا ہے اور ایک رسالہ لکھ رہا ہے۔ اب یہ نیچے اوپر لکھا ہوا ہے امشی اقوم، امشی کا معنی آپ نے پڑھ لیا، امشی میں چلتا ہوں، اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں، اقعد میں بیٹھتا ہوں، اکتب میں لکھتا ہوں، اقرأ میں پڑھتا ہوں، اور انا افعل میں کرتا ہوں، خالد یفعل خالد کرتا ہے۔ تو اب اس میں جو لکیریں کھینچی ہوئی ہے فعل کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ جو تمام ہے یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ فعل ہے۔ کیا ہے؟ فعل۔ امشی ہو، اقوم ہو، اقعد ہو، اکتب ہو، اقرأ ہو، یا اور بھی اس کے علاوہ جو آپ نے پڑھے یأخذ ہو یا آخذ ہو، افعل ہو یا فعل ہو، یہ تمام کو تمام جو ہے یہ فعل ہے۔ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے، آپ نے تمام کا معنی بھی پڑھ دیا، اور یہ لکیری جو فعل کی طرف کھینچی ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو تمام ہے تمام کے تمام فعل ہے۔ اب دو ہے، ایک ما ہے اور ایک ماذا ہے۔ ما اور ماذا دونوں کا معنی ایک ہے، ما کا معنی بھی کیا ہے اور ماذا کا معنی بھی کیا ہے۔ ماذا کا معنی صرف کیا آتا ہے، لیکن ما کا معنی ہمیشہ کیا نہیں آتا، ما کبھی نفی کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور ما کبھی موصولہ ہوتا ہے، کبھی موصوفہ ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری صورت ما کی ہوتی ہے، لیکن جو ماذا ہے وہ صرف کیا کے معنی میں آتا ہے۔ کیا؟ ماذا صرف کیا کے معنی میں آتا ہے، یعنی استفہام کے لیے آتا ہے ماذا۔ اور جو اس کے علاوہ جو ما ہے خالی ما، تو ما استفہام کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی جو ہے اور بھی چیزوں کے لیے آ جاتا ہے، موصوفہ ہو، موصولہ ہو، اور جو دیگر صورتیں ہیں تو اس کے لیے ما آ جاتا ہے، لیکن ماذا ان سب کے لیے نہیں آتا۔ ما یفعل خالد، خالد کیا کر رہا ہے؟ تو اب یہ بھی بات ہے کہ ما اور جو حمزہ استفہام جو ہوتا ہے ان کے معنی ترجمہ کرنے میں فرق ہوتا ہے، کہ جب
جو ہے حروف استفہام شروع میں ہو تو وہاں پر جو لفظ کیا جو ترجمے میں لگاتے ہیں وہ پہلے لگتا ہے، اور حروف استفہام جن جملوں میں داخل ہو جب وہاں پر ہم ترجمہ کریں گے تو وہاں پر ترجمہ لفظ کیا سے شروع کریں گے، لیکن ما اور ماذا کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ما اور ماذا جہاں پر بھی ہو اگر استفہام کے لیے ہے تو کیا کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں، کیا کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ یہاں پر جو ہے حمزہ داخل کر دیں اور آپ یہ کہیں ایفعل خالد، تو اب آپ یہاں پر یہ نہیں کہیں گے خالد کیا کر رہا ہے، بلکہ ترجمہ لگے گا کیا خالد کر رہا ہے، کیا خالد کر رہا ہے، تو اس میں جواب میں کہا جائے گا نعم نعم نعم، جی ہاں یفعل خالد، خالد کر رہا ہے۔ لیکن جب ما اور ماذا ہو تو یہاں پر لفظ کیا کا ترجمہ بعد میں لگائیں گے، ما یفعل خالد ماذا یفعل خالد، تو یہ نہیں کہیں گے کیا خالد کر رہا ہے، بلکہ کہیں گے خالد کیا کر رہا ہے، خالد کیا کر رہا ہے۔ تو یہ اس میں ایک تھوڑا سا فرق ہے، آپ کے ذہن کے مطابق میں نے فرق بتایا ہے۔ ماذا یفعل خالد، خالد کیا کر رہا ہے، ما یفعل خالد، خالد کیا کر رہا ہے، ماذا یفعل خالد، خالد کیا کر رہا ہے۔ انا امشی مع خالد، میں خالد کے ساتھ چلتا ہوں، یا آپ یہ سوالیہ نشان ہے تو آپ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں انا امشی مع خالد، میں خالد کے ساتھ چلوں۔ یہ جیسے ہماری اردو زبان میں پوچھا جاتا ہے میں یہ کام کروں، تو اس میں کیا ہوتا ہے استفہام پوشیدہ ہوتا ہے، پھر وہ دوسرا شخص جواب دیتا ہے ہاں کر، تو یہاں پر بھی وہی مطلب ہے انا امشی مع خالد، میں خالد کے ساتھ چلوں، یہ ایک استفہام کے طور پر میں خالد کے ساتھ چلوں، یا پھر یہ کہ میں خالد کے ساتھ چلتا ہوں، تو یہ بھی اس میں بھی استفہام پوشیدہ ہوتا ہے میں خالد کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو خیر جو ہے وہ بات کرنے کے انداز تکلم سے پتہ چل جاتا ہے ہاں بھئی یہ جو جملہ ہے یہ سوالیہ ہے، تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے انا امشی مع خالد، میں خالد کے ساتھ چلوں، انا ادخل مع خالد، میں خالد کے ساتھ داخل ہوتا ہوں۔ خالد یمشی وانا امشی معہ، خالد چل رہا ہے وانا امشی معہ، اور میں اس کے ساتھ چل رہا ہوں۔ ماذا یفعل خالد، خالد کیا کر رہا ہے، خالد یذهب وانا اذهب معه، خالد جا رہا ہے اور میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ماذا یفعل خالد، خالد کیا کر رہا ہے، خالد یدخل وانا ادخل معه، خالد داخل ہو رہا ہے اور میں اس کے ساتھ داخل ہو رہا ہوں۔ ماذا یفعل خالد، خالد کیا کر رہا ہے، خالد یقعد وانا اقعد معه، خالد بیٹھا ہوا ہے اور میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ ماذا یفعل خالد، خالد کیا کر رہا ہے، خالد یقرأ وانا اقرأ معه، خالد پڑھ رہا ہے اور میں اس کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ مکمل ہو گئے، اب اس کی تمرین ہے، درس نمبر 6 کی تمرین۔ تو تمرین دیکھیں آپ، چابی ہے مفتاح، تو اس میں تو کچھ نہیں کرنا ہے، اب اس کے بعد جو ہے مفتاح ایک چابی، تصویر میں بھی ایک ہی چابی ہے، تو اب اس کے بعد جو ہے سعید، اب یہاں پر ہمیں جملہ سیٹ کرنا ہے، تو آپ کو جو بھی لگ رہا ہے کہ سعید جو ہے وہ دروازہ کھول رہا ہے یا داخل ہو رہا ہے، یہ بھی لگا سکتے ہیں، تو اس سے تصویر سے ہمیں اتنا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ دروازہ کھول رہا ہے، تو یہاں پر کیا کہیں گے، سعید یفتح الباب، سعید دروازہ کھول رہا ہے۔ اب جو ہے تصویر میں آپ دیکھیں تو اکتب لکھا ہے میں، تو
تو یہاں پر خالی آپ کو یہ لگا دینا اکتب رسالتاً، میں رسالہ لکھ رہا ہوں، یا اکتب بالقلم، میں قلم سے لکھ رہا ہوں، اتنا رسالہ لگا دے یا قلم لگا دے۔ اب آگے لکھا ہے خالد، خالد، تو یہاں پر واحد مذکر غائب کا صیغہ سیٹ کرنا ہے۔ خالد یکتب بالقلم، خالد قلم سے لکھ رہا ہے، یا خالد یکتب رسالۃ، خالد رسالہ لکھ رہا ہے۔ اب نیچے ہے یکتب بالقلم الورق، تو خالی ورق اور قلم کے درمیان علی سیٹ کر دینا ہے، یکتب بالقلم علی الورق، وہ قلم سے کاغذ پر لکھ رہا ہے۔ سعید کمرے میں داخل ہو رہا ہے، تو دیکھیں سعید یدخل، سعید یدخل فی الغرفہ، سعید کمرے میں داخل ہو رہا ہے۔ سعید دروازہ کھول رہا ہے، سعید یفتح الباب، سعید داخل ہو رہا ہے کمرے میں، سعید یدخل فی الغرفہ۔ تیسری لائن میں آپ تصویریں دیکھیں تو لڑکے نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا ہوا ہے، اور آپ یہ جملے پہلے پڑھ چکے ہیں، تو کیسے بنائیں گے؟ سعید یضع، سعید رکھا ہوا ہے کس کو؟ اپنے داہنے ہاتھ کو، تو کیا آئے گا؟ یدہ الیمنی، اپنے داہنے ہاتھ کو، علی رأسہ، سعید یضع، سعید پہلے یضع آئے گا، سعید یضع یدہ الیمنی، سعید اپنے ہاتھ کو رکھ رہا ہے، علی رأسہ، اپنے سر پر، اپنے داہنے ہاتھ کو، سعید یضع یدہ الیمنی، سعید اپنے داہنے ہاتھ کو رکھ رہا ہے، علی رأسہ، اپنے سر پر۔ اب یہ لڑکا کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، تو کیا لگائیں گے؟ سعید یقعد فی مکانہ، سعید اپنی جگہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ سعید بستے کو رکھ رہا ہے، تو سعید یضع محفظتہ، سعید اپنے بستے کو رکھ رہا ہے۔ اب جو ہے یہاں پر لکھ رہا ہے، تو سعید یکتب بالقلم، سعید قلم سے لکھ رہا ہے۔ ماذا یفعل، نیچے آ جائیے چوتھی لائن میں، تصویریں دیکھیں آپ، ماذا یفعل، وہ کیا کر رہا ہے؟ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ایک انگلی سے کسی طرف اشارہ کر رہا ہے، کسی کو خبر دے رہا ہے، تو یہاں پر یہ لگا سکتے ہیں کہ هو یشیر، وہ اشارہ کر رہا الی احد، کسی کی طرف۔ اس کے بعد دو لڑکے ہیں ادھر، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں، تو یہاں پر ایک کو آپ خالد بنا دیں، اور اس کے ساتھ اس کو جو ہے دوسرا جو اس کو دوست بنا دیں، تو یہ لگا سکتے ہیں کہ خالد یذهب، خالد جا رہا ہے، خالد جا رہا ہے، جیسے کہ ادھر کے آپ نے جو جملے پڑھے خالد یقرأ وانا اقرأ معه، اس طرح کے جملے بنا دیں۔ تو خالد یذهب، خالد جا رہا ہے، وانا اذهب معه، اور میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ یہاں پر بھی وہی لگا سکتے ہیں، خالد یقعد، خالد بیٹھا ہوا ہے، وانا اقعد معه، اور میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ اب یہاں پر دو لڑکے لکھ رہے ہیں، تو یہاں پر یہ لگا سکتے ہیں خالد یکتب، خالد لکھ رہا ہے، وانا اکتب معه، اور میں اس کے ساتھ لکھ رہا ہوں۔ ماذا یفعل خالد، خالد کیا کر رہا ہے؟ تو وہ جو جملے میں نے آپ کو ادھر بتائے، وہ اس جملے کے مطابق ادھر آپ سیٹ کرتے ہیں۔ انا اقوم، میں کھڑا ہوتا ہوں، تو آگے لکھا ہے سعید یقوم معی، سعید میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ انا اقعد، میں بیٹھتا ہوں، اور سعید یقعد معی، اور سعید میرے ساتھ بیٹھتا ہے۔ انا امشی، میں چلتا ہوں، اور سعید یمشی معی، اور سعید میرے ساتھ چلتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو اکتب سیٹ کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر یکتب لکھا ہوا ہے۔ انا اکتب، میں لکھ رہا ہوں، و سعید یکتب معی، اور سعید میرے ساتھ لکھ رہا ہے۔
اب یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کوئی بھی فعل یہاں پر دے سکتے ہیں، جیسے کہ انا اذهب میں جا رہا ہوں، وسعید یذهب معه اور سعید اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ اب یہاں پر بھی کوئی فعل نہیں ہے تو یہاں پر بھی آپ کوئی فعل لگا سکتے ہیں، انا اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں، یا انا آخذ، یا پھر جو ہے انا اقعد میں بیٹھتا ہوں، وسعید یقعد معه اور سعید اس کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ وہ معیہ لگانا، ہر ایک میں کیا لگانا ہے؟ معیہ، اتنا جو ہے ہر ایک میں آپ کو معیہ لگانا ہے۔ سعید یقوم معیہ، سعید یقعد معیہ، سعید میرے ساتھ بیٹھتا ہے، معه نہیں لگانا ہے، ہر ایک میں معیہ لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے۔